خون کے پیاسے نہ ہو جان۔ بسمillahirrahmanirrahیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، تمام اہل وطن کو، مسلمانوں کو، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ٹیم نئی بات کی طرف سے، نیو ٹی وی کی طرف سے عید کی مبارکباد۔ یہ عید الاضحیٰ قربانی اور ایثار کی ایک ایسی داستان ہے کہ جب ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، واحد لخت جگر کو، اکلوتے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ٹھانی، اور اسی کی یاد میں امت محمدیہ تا قیامت عید الاضحیٰ مناتی ہے۔ اس دن کو کیسے منانا چاہیے، صحابہ کرام نے اس دن کو کیسے منایا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن تھا، ایک اداسی تھی، بہت سارے ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے صحت یاب بھی ہو گئے۔ اس ساری چیزوں کا حاصل جو ہے وہ عید کی خوشیوں کی صورت میں ہمیں کیسے ملے گا؟ عید کے دن کچھ جانور جو ہے قربانی کا، اس کی نمود و نمائش سے کس طرح سے بچنا چاہیے؟ اور خاص طور پر ایک سوال جو بار بار اٹھایا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں پہ خرچ ہونے والا پیسہ جو ہے، جانوروں کی خرید و فروخت سے لے کر جانور کی قربانی تک، اس تمام پیسے سے کوئی اور کام کر لینا چاہیے تھا، کسی اور کی مدد کر دینی چاہیے تھی۔ تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے، اس تنقید کے حوالے سے کیا جواب دیتی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی منیب الرحمان، ان سے پوچھیں گے کہ سارے مسائل کا اسلام میں، شریعت میں کیا حل ہے، کیا جواب ہے، اور خاص طور پر یہ جو عید کا ایک تہوار ہے، اس میں صحابہ کرام کی زندگی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا نمونہ ملتا ہے، کیا اسوہ ملتا ہے، کیا طریقہ ملتا ہے کہ جس پہ عمل کر کے ہم جو ہے وہ عید کے دن کو، خوشیوں کے دن کو، اس کی خوشی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، ذو الحجہ کے مہینے کی کیا فضیلت اسلامی تاریخ سے ملتی ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ملتی ہے، اور خاص طور پر اس کے ابتدائی 10 ایام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تاریخی جو اسلامی تاریخ ہے وہ اس کو کس طریقے سے بیان کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ذو الحجہ ایک مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الفجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام نے ان 10 راتوں سے ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن خیر من ہذہ الایام العشر۔ سال کے کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل کرنا ذو الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کی نیکی جو بہت بڑی نیکی ہے، ان 10 دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کا بدل نہیں ہے، الا من خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بشیء، سوائے اس کے کہ کوئی اپنی ساری متاع حیات و کائنات، یعنی اپنی جان اور اپنا مال، جو بھی اس کی متاع ہے، اس کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور سب کچھ قربان کر دیا اور پھر واپس کچھ بھی لوٹ کر نہ لایا۔ اچھا مفتی صاحب، عید کے دن خاص طور پر ایک عشرے کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ نے بتایا، عید کے دن کو کیسے گزارا جائے، سنت سے اس کی کیا فضیلت ملتی ہے خاص طور پر، اور عید کے دن کو گزارنے کے حوالے سے، یعنی کہ 10 روز کا تو ایک تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بہتر 10 روز ہے ہی نہیں، اور اس کے اندر جو قربانی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ خاص طور پر اس دن کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فضیلت ملتی ہے، اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اس
दिन की इबादत में से एक तो नमाज ईद उल अज़हा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, वलहुमा योमान, वहाँ उनके 2 सालाना त्यौहार के दिन थे। उनसे पूछा गया कि मा हाज़ानिल योमान, ये 2 दिन क्या हैं? अहले मदीना ने कहा कि कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया, हम ज़माने जाहिलियत में इन 2 दिनों में रंगरलियाँ मनाते थे, मेले ठेले करते थे, खेल तमाशे करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहिमा खैरम मिनहुमा, उन 2 दिनों के बदले में अल्लाह ने तुम्हें उनसे 2 बेहतर दिन अता फरमाए हैं, यौमुल अदहा व यौमुल फितर। एक ईद उल अज़हा का दिन है और एक ईद उल फितर का दिन है। दुनिया वालों के नज़दीक खुशी का मेयार मेला ठेला, रंगरलियाँ मनाना, ऐश व निशात में मशगूल होना, और अहले ईमान के नज़दीक खुशी का मेयार ये है कि बंदा रब्ब ज़ुल जलाल की बारगाह में सजदे तशक्कुर बजा लाए। सो ईद के दिन मुसलमान इज्तिमाई तौर पर खुले मैदान में निकल कर अल्लाह की बारगाह में सजदे बंदगी बजा लाते हैं। तो ये इससे मुसलमानों की जमीयत का, सतवत व शौकत का इजहार होता है। और इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि ईद महकूमा हुजूम मुमिनी, और ईद अहले ईमान शिकोहे बुलकुदी, कि जो अहले ईमान की ईद है उसमें दीन की सतवत, दीन की शौकत और वतन की कुव्वत और जलालत का और मोमिनों की जमीयत का इजहार होना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज और फरमाइएगा कि कुर्बानी का निसाब क्या है? क्या पूरे घर के लिए एक कुर्बानी वाजिब है, या हर मुसलमान पर जो साहिब निसाब हो, जिसके पास इतना माल हो कि वो कुर्बानी कर सकता हो, उसको अलग अलग कुर्बानी करनी चाहिए? या घर में किसी ने एक ने कुर्बानी कर दी, खानदान के किसी बड़े ने कुर्बानी कर दी, तो क्या सबकी कुर्बानी अदा हो गई? मैं खास तौर पर उस घर की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर एक से ज्यादा साहिब हैसियत लोग मौजूद होते हैं। ईद उल अज़हा के दिन एक इबादत तो हज है जो मक्का मुकर्रमा में अदा की जाती है, और ये उनको नसीब होती है जो वहाँ हाजिर होते हैं। और एक उमूमी इबादत नमाज ईद के अलावा वो कुर्बानी की सुन्नत है। बिल्कुल। इसके बारे में सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत हैं, क्योंकि कुरैश मक्का और बनी इसराइल ये सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उन्होंने अर्ज़ किया, फमालना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इनमें क्या है? फरमाया कि बिकुल्लि शारतिन हसना, कुर्बानी के हर जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, फमस्सूफ़ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रुएं वाले जानवर हैं, ऊँट हैं, भेड़ बकरी है, भेड़ है, बैल वगैरह हैं, तो उनके बारे में क्या? अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया,
بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حسنا، قربان روئیں والے جانور کے ہر روئیں اور بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے۔ بے شک بے شک سو قربانی سنت ابراہیمی ہے، سنت خاتم النبیین ہے، صلی اللہ علیہ اور فقہ حنفی میں ہر صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی خاندان پر قربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبادات کے اعتبار سے ہر عاقل و بالغ شخص ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک وحدت ہوتا ہے۔ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو سب پر اپنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، سب کو اپنی نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر سب صاحب نصاب ہیں تو سب پر الگ الگ قربانی بھی واجب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ کمرشل بریک کے بعد جب آئیں گے تو مفتی منیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، خاص طور پر عید کے حوالے سے اور عید کے اس دن کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور ایک بات جو میں نے ابتدا میں بھی کہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے بھپتی کستے ہیں کہ اسلام کے اسلامی شاعر کے اوپر کہ جو ہے وہ قربانی کے بجائے یہ پیسے جو ہے وہ غریبوں کو دے دینے چاہیے، ان لوگوں کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بریک کے بعد مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب۔ بات ہو رہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کو کیسے گزارا جائے، اور خاص طور پر ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کا جواب مفتی صاحب سے دینے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، بڑا ہی بھودا قسم کا اعتراض کیا جاتا ہے کہ عید کے دن قربانی کرنے کے بجائے، جانور قربان کرنے کے بجائے وہ پیسے سے غریبوں کی مدد کر دی جائے، کسی کا چولہا جل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری قربانی کا جو جانور ہے اس کی کاسٹ سے، اس کی قیمت سے جو ہے وہ شاید کسی کے گھر کا چولہا پورے سال جل سکے۔ اور ایک یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ عید جو ہے وہ پورے ایک ایکو سسٹم کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے، اور جو سارا کا سارا جانور ہوتا ہے وہ اس کے اندر کٹ جاتا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور کاٹ دیتے ہیں۔ اس سارے اعتراض کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو منہ توڑ جواب ہو سکتا ہے؟ آج کل مادہ پرست اور عقل کو معیار ہدایت ماننے والے عقلی اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دن میں اتنے جانوروں کا ذبح ہو جانا، قربان کیا جانا، یہ ان اکنامیکل یا غیر اقتصادی عمل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ پیسہ فقیروں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا جائے۔ اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کراچی جیسے شہر میں رہتا ہوں جہاں اہل ثروت کی کثرت ہے، لیکن میں نے کہیں بھی قربانی کے جانور کو رلتا ہوا نہیں دیکھا، بالکل ایسا۔ بلکہ لوگ ضرورت مند آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں، طلبگار موجود ہوتے ہیں، تو اس سے ان گھرانوں کو گوشت نصیب ہو جاتا ہے جو سال بھر یا سال کا بیشتر حصہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کھال کے طلبگار بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، بھینسیں پالتے ہیں، گائے بیل پالتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، تو وہ اس امید پر پالتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر ہم ان کو فروخت کریں گے اور ہمارے سال بھر کا خرچ نکل آئے گا۔ ان کی معیشت اور معاش کا مدار اس پر ہوتا ہے، تو یہ تو ٹوٹلی اکنامیکل ایک عمل ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن بندہ مومن کا کوئی بڑے سے بڑا نیک کام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یہ اس دن کا افضل عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن صحیح سالم اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت حاضر ہوگا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، سو اے اہل ایمان تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سو جو عبادت قربانی ہے اس کا تعلق گوشت اور پوست سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جس کو حدیث پاک میں احراق الدم کہا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اصل عبادت یہ احراق الدم اور حلال جانور کا شرعی شرائط کے مطابق عبادت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، قربانی کے ان جانوروں کا نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے، اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو بندگی کا جذبہ اور بندگی کی نیت، تقرب الہی اور رضا الہی کی نیت کار فرما ہوتی ہے، وہ اصل عبادت ہے، وہ مقصود قربانی ہے۔ اور اس لیے قربانیوں کو قرآن کریم میں اللہ کی نشانیاں اور شعائر اللہ دیا گیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم، عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے۔ اس لیے یہ عقل عیار ہمیشہ حق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اور شیطانی سوچ انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتی ہے۔ ہمیں تعلیمات قرآن، تعلیمات ربانی اور تعلیمات مصطفیٰ کے مقابل کسی عقلی و پچ اور کسی مادہ پرستانہ سوچ کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے اور نہ رکاوٹ بننے دینا چاہیے۔ بندگی تو غیر مشروع طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو بجا لانے کا نام ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور یہ بتائیے گا کہ پچھلی امتوں سے کیا تصور ملتا ہے قربانی کا؟ پچھلی امتیں قربانی کے تہوار کو یا قربانی کا کوئی حکم پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا؟ پچھلی امتوں میں تو قربانی کے جانور کو لا کر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اور اگر قربانی رد ہو جاتی تو آسمانی آگ آ کر نہیں جلاتی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیارے حبیب آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ جس کی قربانی رد ہو گئی وہ طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور بے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔
उस निकोकार भाई ने कहा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, भाई अल्लाह पर किसी का ज़ोर, ज़बरदस्ती, दादागिरी, धौंस नहीं चलता, वो सिर्फ तक़वे वालों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। बेशक। इसी तरह एक हदीस पाक में हुजूर ने दीगर अंबियाए किराम पर अपनी 6 फजीलतों को बयान फरमाया कि फुद्दिल तो अलल अंबियाए बिसित्तिन, कि मुझे दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर 6 चीज़ों में फजीलत दी गई है। उनमें से एक आपने फरमाया कि उहिल्लत लियल गनाइम लम तुहिल्ला लि अहदिन क़ब्ली, मेरे लिए यानी मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत से इस्तिफ़ादा हलाल कर दिया गया, वरना पिछली उम्मतों के लिए माल गनीमत से इस्तिफ़ादा करना हलाल नहीं था। सो रूह कुर्बानी, जौहर कुर्बानी, असल कुर्बानी अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके तक़र्रुब के लिए जानवर को ज़िबह करना, हलाल जानवर को शरई शराइत के मुताबिक, और उसका खून बहाने का नाम है। गोश्त पोस्त ये इजाफ़ी चीज़ें हैं कि जिनसे इस्तिफ़ादा करने की इजाज़त और इबाहत अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैर इस उम्मत को अता फरमाई। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी यहाँ से एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बानी के मसाइल के ऊपर बात हो रही है, और एक हम देखते हैं एक ट्रेंड है सोसाइटी के अंदर कि जो है वो लोग कुर्बानी के गोश्त को उठाकर जो है वो फ्रिज में रख देते हैं, और उसके बाद वो फ्रिज में गोश्त पड़े पड़े ख़राब हो जाता है, लेकिन किसी गरीब के पेट की जीनत नहीं बनता। कैसा ट्रेंड है? इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, नहीं देता? मुफ्ती साहब से पूछेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। बात हो रही है उस सारे तरीके के ऊपर के जो ईद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलता है, सहाबा कराम की ज़िंदगी से मिलता है। मुफ्ती साहब, एक सवाल और जहन में आता है जिसके हवाले से बार बार लोग पूछते भी हैं। 2 तरह के रवैये ईद पे हमें देखने को मिलते हैं। एक वो लोग हैं कि जो कुर्बानी का सारा गोश्त जो है वो लोगों के अंदर सदका कर देते हैं, लोगों को दे देते हैं, तोहफतन दे देते हैं। एक वो लोग हैं कि जो पूरे का पूरा बकरा उठाकर या पूरे की पूरी गाय उठाकर फ्रिज के अंदर रख लेते हैं, और फिर वो पूरे साल चलाने का उनका ख्याल होता है। तो कुर्बानी के गोश्त के साथ क्या करना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से क्या तरीक़ेकार मिलता है? क्या पूरा गोश्त रखना है या कुछ गोश्त का हिस्सा तकसीम करना है? क्या तरीक़ेकार है? सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि ईद उल अज़हा के दिन सबसे पहले नमाज ईद अदा करें जहाँ जहाँ ईद होती है। उसके बाद जिनको तौफीक नसीब हो वो कुर्बानी बजा लाएं, और कुर्बानी के दिन 3 हैं, 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा। 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले तक कुर्बानी की जा सकती है, और साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। वजूब ज़कात के लिए माल पर साल या साल का अक्सर हिस्सा गुजरना शर्त है, लेकिन कुर्बानी के वजूब के लिए अगर उस ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त भी पैसा आ गया तो कुर्बानी करनी होगी। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक कुर्बानी के गोश्त का ताल्लुक़ है, मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से किए जाएं। एक ज़ाती इस्तेमाल के लिए, एक हिस्सा दोस्त अहबाब अइज़्ज़ा और अकारिब को दें, और एक हिस्सा फ़ुक़रा, मसाकीन और नादारों को दें। बिल्कुल ठीक। अगर कोई शख्स खुद ज़रूरतमंद नहीं है तो वो सारे का सारा फ़ुक़रा में, नादारों में तक़सीम कर सकता है। और अगर कोई शख्स खुद ज़रूरतमंद है, मसलन घर में एक कुर्बानी करने वाला है, 10-12 अफराद हैं, उनकी अपनी ज़रूरत है, तो वो कुर्बानी का सारा गोश्त भी अपनी ज़रूरत के लिए रख सकता है। शरीयत में
اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی نمازیں پڑھیں، اللہ کی بندگی کریں، تلاوت کریں۔ البتہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اور نماز عید کے بعد قربانی کا گوشت اگر جلدی نصیب ہو جائے، ورنہ نماز عید کے بعد پھر آپ ضرورت کے مطابق کھا پی سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ناخن تراشنے اور بال تراشنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص کو انتہائی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے ناخن اور بال نہیں تراشے تو کیا اس کی قربانی پہ بھی اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ حدیث پاک میں آیا کہ جو ذوالحجہ کے چاند کو دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال تراشے، اور جب قربانی کر لے تو اس کے بعد پھر ناخن بھی تراش سکتا ہے، بال بھی کاٹ سکتا ہے، پھر اس کی اجازت ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک آخری چیز بتائیے گا کہ قربانی کے جانور کو لوگ جب پسند کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے عمر کا، نقص کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص لے کر آ جائے قربانی کا جانور اور بعد میں اس کو پتہ لگے کہ اس کے اندر کوئی نقص تھا تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک نمود و نمائش کا ایک پہلو آ گیا سوسائٹی کے اندر کہ لوگ جو ہے وہ اپنی دولت کو دکھانے کے لیے، اپنی شان و شوکت کو دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا جانور خریدتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جانور خریدتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کے اوپر سیلفی بھی ڈالتے ہیں صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا جانور خریدا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اور ایسے معاملات کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دونوں سوالوں کا ذرا اگر ایک ملا کر آپ جواب عطا فرمائیں۔ قربانی کے جانور کی شرائط ہیں: بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری 1 سال کے ہونے چاہیے قمری سال کے اعتبار سے، گائے، بیل، بھینس 2 سال کے ہونے چاہیے قمری سال کے اعتبار سے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے قمری سال کے اعتبار سے۔ اگر تو گھر کا پلا ہوا ہے تو فرض کریں کہ پچھلے سال وہ 10 ذوالحجہ کو پیدا ہوا تھا تو اس سال اس کی قربانی کر سکتے ہیں، خواہ اس کے 2 دانت ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو پھر 2 دانت دیکھنے چاہیے، اور جانور خریدنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ لاتے ہیں کہ جی وہ ہم جانور لے کر آئے تو وہ دانت پلاسٹک کے تھے، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی صحیح ہونی چاہیے، سینگ والا ہے تو دونوں سینگ صحیح ہونے چاہیے، کان کٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر مادہ جانور ہے تو تھن صحیح ہونے چاہیے۔ البتہ بکرا یا بیل خصی ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قربانی کا جانور جتنا زیادہ قیمتی ہوگا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ انتہائی قیمتی جانور لے کر اس کی نمود و نمائش کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر کیٹ واک ہوتی ہے، تصویریں پوسٹ کی جاتی ہیں اپنی شان دکھانے کے لیے، تو اگر نمود مقصود ہو تو پھر اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس امت پر احسان ہے کہ قربانی بھی کرو اور گوشت بھی کھاؤ، ورنہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ پچھلی امتوں کے لیے تو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، صدقات کا، بلکہ قرآن کریم میں ہے کہ حضور کے عہد کے لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ آپ ہمارے سامنے ایسی قربانی کریں جسے آسمان سے آگ آئے اور جلا ڈالے۔ اب ذرا یہ بتائیے
کہ ہم پر تو اللہ نے انعام کر دیا کہ ہمارے عیوب پر اپنے حبیب کریم کے صدقے میں پردہ ڈال دیا. اگر ہمارا بھی اسی طرح رزلٹ آؤٹ ہوتا تو کسے خبر کہ 10 لاکھ والے کی قبول ہوتی ہے یا 10,000 والے کی قبول ہوتی ہے, اور جس کی ریجیکٹ ہو جاتی تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہوتا. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس طرح اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تیری ذات کریمی نے اس دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا, قیامت کے دن بھی ہمیں ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنا, اپنی شان ستاری و غفاری کے صدقے میں ہمیں دامان مصطفیٰ میں پناہ عطا فرمانا. چلیں, بہت شکریہ. مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عید الاضحیٰ اور اس سے متعلقہ مسائل کے اوپر بڑی تفصیل سے مفتی صاحب نے ایک رہنمائی کی, پوری قوم کو, پوری امت کو, پوری امت مسلمہ کو بتایا کہ عید کا دن کس طریقے سے گزارنا چاہیے, عید کی رات کس طریقے سے گزارنی چاہیے, اور قربانی کے جانور کے حوالے سے پوری کی پوری ایک جو اسلامی شاعر کے حساب سے, اسلامی شریعت کے حساب سے جو کچھ ملتا ہے اس حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے. اللہ حافظ.